حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بن جانے کا مکمل واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ کو بندر کردہ بنا دیا تھا، اور یہ عذاب ایک بہت بڑی گناہ اور سرکشی کی وجہ سے آیا تھا، اور یہ ایک عبرتناک مثال ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اور مکاری کیسے انجام تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ واقعہ سبت یعنی ہفتے کے دن کی نافرمانی سے جڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا سبت کی نافرمانی پر بندر بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے یعنی سبت کے دن وہ عبادت کے لیے مخصوص کرے اور اس دن دنیاوی کاموں خصوصاً مچھلی کا شکار نہ کرے۔ یہ ایک امتحان تھا کہ یہ قوم اللہ کی اطاعت میں کیسی ہے۔ قوم کا فریب اور دھوکہ۔ یہ واقعہ ایک بستی میں پیش آیا جس کا نام ایلا یا کسی ساحلی بستی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبت کے دن شکار کو حرام قرار دیا تھا، لیکن وہ چالاکی سے اللہ کے حکم کو ظاہری طور پر نہ توڑتے ہوئے اندرونی طور پر دھوکہ دینے لگے۔ انہوں نے کیا چالاکی کی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی۔ وہ ہفتے کے دن جال یا گڑے لگا دیتے تھے تاکہ مچھلیاں پھنس جائیں، پھر اتوار کے دن جا کر مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ بظاہر کہتے تھے ہم نے تو سبت کے دن شکار نہیں کیا، لیکن در حقیقت یہ دھوکہ تھا۔ قرآن مجید کا بیان۔ اور یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن کا حکم توڑ بیٹھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ پس جب انہوں نے اس چیز میں حد سے تجاوز کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ قوم کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ پہلا گروہ جو سبت کے دن شکار کرتا تھا نافرمان تھے، دوسرا گروہ جو اس عمل سے روکتا اور نصیحت کرتا، لیکن تیسرا گروہ جو خاموش رہتا، نہ روکتا نہ شریک ہوتا۔ اللہ نے عذاب صرف سبت توڑنے والوں پر نازل کیا۔ ان کی شکلیں بندر میں بدل دی گئی، ان کے دل مسخ ہو گئے، ذلت اور محرومی کا طوق بن گیا۔ وہ بندر صرف چند دن زندہ رہے اور ہلاک ہو گئے۔ وہ اصل بندر نہیں تھے بلکہ مسخ شدہ انسان تھے جنہیں عذاب کے طور پر بندر جیسی شکل دی گئی تھی۔ اللہ کے حکم کو چالاکی سے توڑنے والے صرف دنیا سے نہیں محروم ہوتے بلکہ دین اور آخرت سے بھی ہار جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ظاہری عمل کافی نہیں بلکہ دل سے اطاعت ضروری ہے، اور جو لوگ گناہ کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں ان پر بھی خطرہ ہوتا ہے اگر وہ حق کا ساتھ نہ دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بعض افراد کو بندر اس لیے بنایا گیا کیونکہ انہوں نے سبت کے دن شکار نہ کرنے کا حکم توڑا، ظاہری بہانوں سے اللہ کے حکم کو دھوکہ دیا، اللہ کے واضح احکام کے ساتھ مکاری کی۔ قوم کی کچھ افراد نے انہیں روکا لیکن گناہ کرنے والے باز نہ آئے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا جو کہ ایک عذاب اور عبرت کی شکل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتیں نازل کی تھی، لیکن انہوں نے وقتاً فوقتاً اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے اور ان کے بعد بنی اسرائیل کی سرکشیاں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ بنی اسرائیل کی کتاب یعنی تورات میں تبدیلی کرتے تھے، جو احکامات ان کے خواہشات کے خلاف ہوتے انہیں چھپا لیتے یا بدل دیتے۔ وہ کلام کو اس کی اصل جگہوں سے بدل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن سبت کو عبادت کے لیے مخصوص کرے اور شکار نہ کرے، لیکن انہوں نے چالاکی سے شکار کے لیے تدبیریں اختیار کیے، اور ہم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے سبت کے دن زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا جا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ ایک شدید ترین عذاب تھا کہ ان کی شکلیں بندر بنا دی گئی۔ انبیاء کی نافرمانی اور ان کا قتل۔ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو جھٹلایا اور بعض کو قتل تک کر دیا۔ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ دنیا پرستی اور مال کی محبت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور اللہ کی رضا کو پس پشت ڈال دیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا، ہے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ یہ دعا اس وقت کی گئی جب قوم دنیا پرستی میں بڑھ گئی تھی اور دینی احکام کو نظر انداز کرنے لگ رہی تھی۔ ظلم و فتنہ اور عدل سے انحراف۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، لیکن ان کی قوم نے ظلم، جھوٹ اور ناانصافی کو اختیار کیا۔ ان سرکشیوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندر بنا دی، ان پر دشمنوں کو مسلط کیا، ان پر قحط، بیماری اور کئی طرح کے عذاب نازل کیے اور ذلت نازل کیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور دل سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ سے کہیں ایسی دعائیں منقول ہے جن میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے غضب، اپنے عذاب اور اپنی ناراضگی سے ہمیشہ کے لیے بچا لے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت، ہر آزمائش اور ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما جن پر تیرا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ ہمیں نافرمانی، گناہ اور سرکشی سے بچا اور اپنی رحمت، مغفرت اور رضا کے سائے میں ہمیشہ رکھ۔ اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے، تیرے غضب سے، تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں اور تجھ ہی سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ میں تیری تعریف ویسے نہیں کر سکتا جیسے تو خود اپنی تعریف کرتا ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے اللہ مجھے اپنی نیک بندوں میں شامل فرما اور جس دن تو بندوں کا حساب لے گا اس دن اپنے عذاب سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔